ایک عہد ساز شخصیت جنہوں نے تاریخ کا دھارا بدل کر رکھ دیا، برصغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کو مایوسیوں کے اندھیرے سے نکالا۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد بھی مظلوم و محکوم رہ جانے والے افراد کو ایک قوم میں بدلنے کی ذمہ داری جس شخص نے بخوبی نبھائی وہ عظیم لیڈر بابائے قوم محمد علی جناح ہیں۔ 25 دسمبر 1876 کو وزیر مینشن کراچی میں پیدا ہوئے۔ آپ اپنے 7 بہن بھائیوں میں سب سے بڑے تھے۔ آپ نے اپنی تعلیم کا آغاز ممبئی میں ایک پرائمری اسکول سے کیا اور اس کے بعد سندھ مدرسۃ الاسلام سے تعلیم حاصل کی۔ میٹرک کرنے کے بعد آپ برطانیہ کی گراہم شپنگ اینڈ ٹریڈنگ کمپنی سے منسلک ہو گئے اور اپنی والدہ کی مرضی کے عین مطابق ایمی بائی سے شادی کر لی، مگر زندگی نے وفا نہ کی اور ایمی بائی شادی کے کچھ عرصے بعد ہی انتقال کر گئیں۔ اس سانے کے کچھ عرصے بعد انہوں نے نوکری کی بجائے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے پر اپنی توجہ مرکوز کر لی۔ لندن سے بار ایٹ لاء کی ڈگری حاصل کی اور کم عمر ترین بیرسٹر کا اعزاز اپنے نام کیا۔ انہوں نے انگریزوں کی مقامی افراد کے ساتھ امتیازی سلوک کے لیے آواز اٹھائی اور باقاعدہ طور پر سیاست میں آنے کا فیصلہ کیا۔ 1896 میں انڈین نیشنل کانگریس میں شمولیت حاصل کی اور ممبئی میں وکالت کا آغاز بھی کر دیا۔ اپنی محنت، لگن اور سچائی کی وجہ سے آپ نے بہت کم عرصے میں ایک کامیاب وکیل کی پہچان بنا لی، اور یہی وہ وقت تھا جب ہندوستانی رہنما بال گنگادھر تلک نے محمد علی جناح کی خدمات بطور دفاعی مشیر قانون حاصل کر لیں۔ پہلی جنگ عظیم کے دوران آپ نے برطانوی حکومت کی حمایت کی تاکہ ہندوستان کو سیاسی آزادی حاصل ہو سکے، مگر کانگریس کا مسلمانوں کے خلاف رویہ اور ہندو پرستی واضح طور پر سامنے آ چکی تھی۔ چنانچہ محمد علی جناح نے کانگریس سے علیحدگی اختیار کر لی اور 1913 میں باقاعدہ طور پر مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کر لی، اور 1916 میں آپ کو متفقہ طور پر مسلم لیگ کا صدر منتخب کر لیا گیا، اور کچھ ہی عرصے میں آل انڈیا مسلم لیگ ایک بڑی سیاسی جماعت بن گئی، مگر اس سارے دور میں ان کی نجی زندگی شدید متاثر ہوئی۔ 1918 میں رتن بائی سے شادی کی اور ان کا اسلامی نام مریم رکھا گیا، چونکہ شادی سے پہلے ان کا تعلق پارسی مذہب سے تھا، اور مریم جناح کے بطن سے ان کی ایک بیٹی پیدا ہوئی جن کا نام دینا جناح رکھا گیا، مگر 1929 میں مریم جناح کا بھی انتقال ہو گیا۔ اس صدمے کے باوجود قائد اعظم کی توجہ اپنے مقصد سے نہ ہٹی، اور اسی سال انہوں نے نہرو رپورٹ کے جواب میں آل انڈیا مسلم لیگ کے اجلاس میں 14 نکات پیش کیے جنہیں کئی جماعتوں نے رد کیا۔ کچھ عرصے بعد آل انڈیا مسلم لیگ میں تلخیاں بڑھنے لگیں اور قائد اعظم محمد علی جناح ہندوستان چھوڑ کر برطانیہ چلے گئے، مگر ان کے چاہنے والے مسلمان رہنماؤں کی کوششوں سے 1934 میں آپ واپس آ گئے اور مسلم لیگ کی تنظیمیں نو کی۔ 1946 کے انتخابات میں مسلم لیگ نے مسلمانوں کی بیشتر نشستوں پر کامیابی حاصل کی، اور اسی وقت قائد اعظم نے 2 قومی نظریہ پیش کیا۔ 2 قومی نظریہ پیش کرنے کی وجہ سے مسلمانوں کو ہندوؤں کی شدید مخالفت کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ ہندو مسلمانوں کو غلام بنا کر رکھنا چاہتے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے مسلمانوں کا قتل عام شروع کر دیا۔ سیاسی چپکلش اور فسادات کے باوجود قائد اعظم محمد علی جناح اور ان کے ساتھیوں کے قدم نہیں ڈگمگائے، مال و اسباب قربان کیے، لاکھوں جانوں کا نذرانہ پیش کیا، سیاسی معاملہ فہمی، عقل و دانش کا مظاہرہ کیا، جس کے نتیجے میں دنیا کے نقشے پر ایک مملکت وجود میں آئی، اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ آپ آزاد ہیں، آزاد رہیں،
آپ لوگ اس ملک پاکستان میں اپنی اپنی عبادت گاہوں، مسجدوں یا مندروں میں جانے کے لیے آپ کا مذہب کیا ہے، ذات کیا ہے، قوم کیا ہے، اس کا حکومت کے معاملات سے کوئی تعلق نہیں۔ پاکستان کے وجود میں آنے کے صرف 1 سال کے بعد ہی 11 ستمبر 1948 کو آپ ہم سے رخصت ہو گئے۔ قائد کو بطور گورنر جنرل اگرچہ بہت قلیل وقت ملا، لیکن انہوں نے ہر پاکستانی کی بنیادی سمت متعین کر دی۔ آپ تشدد اور تضاد کو ناپسند فرماتے۔ وہ قانون کی حکمرانی کے ذریعے اپنے مقاصد کے حصول پر یقین رکھتے تھے۔ انہوں نے ہمیشہ بات چیت، مساوات اور اتحاد کی وکالت کی۔ پاکستانی اب بھی قائد کے سکھائے گئے بنیادی اصول اتحاد، ایمان اور نظم و ضبط سے محروم ہیں۔